گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کے ساتھ، صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے، اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رب المساکین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا غیاث المدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 18 مارچ 2016 جمعہ مبارک۔ خالق ارض و سماوات کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے، کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں ذرا اور آسانی مل جائے گا۔ یہ جو میرے تاجر یا آفیسز کے لوگ ہیں، ہمارے حمزہ بھائی کے لیے دعا کریں جو لے کے آیا کرتے تھے، وہ آج کل کسی آفس کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین ان کی اس پریشانی کو دور کرے، اور ہم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی سنت کو
دہراتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں جیسے انہوں نے ایک کافر کو دیکھا تو کہا یا اللہ اس کو ہمارے کام میں لگا دے، تو تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے آستانے پہ حاضر ہوا، فرمایا امام الامامین مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور آپ نے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حمزہ کو ہمارے کام میں لگائے رکھ، دین کے کام میں لگائے رکھ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں لگائے رکھ کہ اس کے لیے، اور بقیہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو جو ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی ساتھ لگائے رکھے۔ یہ قافلہ چلتے 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 مدینہ منورہ پہنچ جائے، پھر کل جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے، سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ میں ایک دن مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کو ہم اسی طرح اٹھیں گے، کل قیامت کو ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ حضرت بلال شام میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے اٹھیں گے، قدموں سے اٹھیں گے۔ لال رنگ کا اونٹ پیش کیا جائے گا، ساری کائنات پیدل ہوگی، میرے سرور انبیاء اونٹ پہ سوار اونٹ کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس دن ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہوں گے؟ امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں آج تو اپنی والدہ مریم کا سوال بھی تجھ سے نہیں کرتا، بس اللہ نفسی نفسی نفسی۔ پھر آپ بتائیں گے میں ایک ہستی بتاؤں جو آج شفاعت کر سکتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ عاشقوں کا ذکر ہوا ہے تو آج عشق کی باتیں ہوتی جائیں گی۔ ممتاز قادری، غازی ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ، جب وہ اس رات کا میں نے ایک کلپ دیکھا اس کو تو ایک بات ہی میرے دل میں، بس ان کی شکل آنکھوں سے نکلتی ہی نہیں۔ جس صبح ان کو پھانسی تھی تو میں نے جان جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش کی تو وہ میں نے موبائل میں ایک کلپ دیکھا، اس میں وہ اس قدر مسکرا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، امامہ شریف نہائے ہوئے ہیں، امامہ شریف باندھا ہوا ہے، بیج لگایا ہوا ہے اور نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، جس کا ایک جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ میں نے لکھا ہے کہ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے نبی نال پیار ہونا چاہیے، تو یہ حیاتی کا معیار بنا لیں۔ وہ جان دے رہا اور جان دینے سے پہلے تمام عاشقوں کو میسج دے کے جا رہا ہے، وہ اللہ کا ولی، کوئی تے کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے سونے نبی نال پیار ہونا چاہیے۔ پیار کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کا نام ہے، نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ پیار یہ نہیں ہے کہ میں بڑا پیار کرتا ہوں ابا جی پانی آپ ہی اٹھ کے پی لیں، پیار یہ ہے اتباع کی جائے، حکم مانا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، جملہ معاملات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کو قسم ہے خالق ارض و سماوات کی، پانچوں وقت کی نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ ساری رات آپ محفل میلاد کریں، صبح فجر ضائع کر دیں، یہ عشق نہیں ہے، عشق نہیں ہے۔ دعویٰ تو ساری رات آپ نے کیا، دلیل نہ صبح دے سکے تو عشق کہاں؟ دعویٰ خارج، دلیل خارج تو دعویٰ خارج۔ لیکن یہ نہیں کہ محفل نعت بند ہو جائے، محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، لیکن کام جو اصل ہے وہ لینا چاہیے، اس پہ جو اصل کام ہے۔ تو اللہ کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ جس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے شمع رسالت نے پردہ فرمایا دنیا سے، تو یہ 11 اور 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، دن کے
11 اور 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اس دن جب ساری کائنات پہ ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, اس دن بھی مسجد نبوی میں اذان ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو بس پھر آگے ان سے اذان نہیں دی جاتی تھی. اس قدر روئے, اس قدر روئے, اس قدر روئے کہ بڑی مشکل سے اذان مکمل کی, بڑی مشکل سے اذان مکمل کی. گھروں میں جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو نمازیں نہ ضائع کیا کرو. کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس دن کائنات سے پردہ فرمایا اس دن بھی 5 نمازیں پوری ہوئی اور صحابہ نے 5 نمازیں پوری پڑھی. اس دن کے بعد, اس اذان کے بعد آپ پھر اذان نہ دے سکے. آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا. آپ نے امیر المومنین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو حضرت بلال نے کہا امیر المومنین مجھے شام جانے دیجئے جہاد کے لیے, میں اب مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا, اب مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں موجود نہیں ہے, مجھ سے اب یہاں نہیں رہا جاتا. اذان کی قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا. آپ جہاد پہ جائیں گے شام. 6 مہینے آپ وہاں پر رہے. ایک دن حضور سرور کائنات, بڑے بڑے صحابی وہاں تھے, بڑے بڑے آنکھوں کے تارے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن 6 ماہ بعد ایک دن حضرت بلال کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا بلال ہم یاد نہیں آتے, ہمیں بھول گئے ہو, ہم یاد نہیں آتے. ہوئے ہوئے اٹھے, رات کے وقت ہی اٹھے, اٹھنی تیار کی اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کر دیا. صرف نماز کے لیے رکتے تھے بس. جب آپ پہنچے مدینے میں تو آپ کو یاد آ گیا کہ حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں. آپ قبر انور کے پاس لیٹ گئے آ کے اور بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ میں تو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو آ گیا. آپ بار بار کہتے تھے. لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو نظر نہیں آئے تو تب سارے مدینے میں بڑے بڑے شیوخ خوش ہو گئے کہ آج بلال آ گئے. لیکن آپ نے قسم کھائی ہوئی تھی اذان کی. تمام بڑے شیوخ حضرت امام حسن اور امام حسین کے پاس گئے کہ آپ چلیے. اے سردار, ہمارے سرداروں حسنین کریمین سے فرمایا کہ آپ حضرت بلال سے کہیں تو ہو سکتا ہے وہ اذان دے, ہو سکتا ہے کیا یقیناً وہ اذان دیں گے اگر آپ کہیں گے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 7 برس تھی اور امام حسین کی 6 برس. آپ یہ دونوں حسنین کریمین جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو فرمایا کہ چچا بلال قسم توڑ دیجئے, اذان دیجئے جس طرح آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اذان دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا میں آپ کا دل میں قسم توڑ سکتا ہوں, آپ کا دل نہیں توڑ سکتا. میں قسم تو توڑ سکتا ہوں, آپ حسنین کریمین کا دل نہیں توڑ سکتا. آپ کی بات میرے لیے حرف آخر ہے, آپ کی بات میرے لیے حرف آخر ہے. آپ ان شہزادوں کے ساتھ امت نے کرب و بلا میں کیا کیا آپ اندازہ کر لیں. یہ شہزادوں صحابہ کرام, ان امت اصل جو امت تھی جو صحابہ کرام تھے, ان شہزادوں کی کتنی تکریم کیا کرتے تھے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرب و بلا کے میدان میں جنگ کے وقت پیغام بھیجا, ایک ایلچی کو بھیجا کہ ان سے کہیے کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیں, ہم نماز ادا کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ٹائم نہیں دیں گے, ہم تو آپ کی نماز کو ہی نہیں مانتے. انہوں نے کہا بدبختو, ہمارے گھر میں دین اترا ہے, تم ہماری نماز کو ہی نہیں مانتے. یاد رکھیں پانی کا کوئی انتظام و انسلام نہیں تھا. تیمم کر کے وہ نماز پڑھی گئی کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ. جب سجدے ہوئے ہوں گے تو زمین کی کیا کیفیت ہوگی, آسمان کی کیا کیفیت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کائنات کو پیغام دے دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑنا, اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑنا, اللہ کے دامن کو نہ چھوڑنا. اللہ نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. رسیاں کوئی لٹک تو نہیں رہی, وہ دین ہی ہے, نماز ہے, اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. اور یاد رکھو نماز بے حیائی اور برائی سے روک جاتی ہے. نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. دین کے 2 پر ہے, حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے اور حقوق العباد میں سب سے پہلے اخلاقیات ہیں. یہ 2 چیزیں, اپنی یہ 2 چیزیں درست کر لیں, آپ خالق کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچ جائیں.
یہ دو پر جب آپ کے درست ہو جائیں گے تو معرفت آپ کی آسان ہو جائے گی. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو سارا مدینہ باہر نکل آیا. لوگوں کی حالت بدل گئی, لوگوں کو کیفیت بدل گئی, لوگوں کو وہ دور یاد آ گیا, سبحان اللہ, لوگوں کو وہ دور یاد آ گئے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا اور حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے. اقبال کا شعر یہاں یاد آ جاتا ہے, رسم اذان تو رہی روح بلالی نہ رہی, رسم اذان تو رہی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج کی اذان رسم رہ گئی. اذان تو وہ کہ جب آپ سنیں تو مسجد کی طرف چل پڑیں, مسجد کی طرف چل پڑیں. اذان دینے کے لیے اللہ کے عشق والے لوگ ہونے چاہیے. مؤذن اذان دے سکتا ہے, وہ بھی جائز ہے, لیکن اذان عشق میں دیا کرتے تھے لوگ, عشق میں کہ ہماری گردنیں لمبی ہوں گی, عشق میں اذان دیا کرتے تھے. آج بھی اگر اذان عشق میں دی جائے تو مسجد نمازیوں سے بھر سکتی ہے. رسم اذان تو رہی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ رب العالمین ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. درود پاک صلی اللہ علیہ آج ہمارا سبق, اس کو سبق کہتے ہیں, ہم درس بھی کہتے ہیں, سبق بھی کہتے ہیں. اس کے تقریباً 600-650 سبق بنیں گے, جس میں ہمارا 117 نمبر آج سبق ہوگا. حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے صفحہ نمبر 97, 197 اور 198 میں کیا فرمایا, اس کو بڑے غور سے سنیے گا, بڑے غور سے, قریب ہو جائے بالکل. تھوڑا سا پہلے میں مفہوم بیان کروں گا, پھر اس کے بعد لفظ بہ لفظ درس ہوگا. برکت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ممتاز قادری, غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہوا. اب اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. سبحان اللہ. آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, اور 10ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی سے ملتا ہے. سبحان اللہ. شجرہ طریقت, جن طریق سے آپ بیعت ہوئے, جن طریقوں سے آپ بیعت ہوئے, داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر ان کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اب اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. ہمارا حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے 4 درس ہوئے کم و بیش. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے آج ہمارا 4تھا اور آخری درس ہے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اس کے بعد ہمارا اگلا درس ہوگا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, اور صفحہ 198. اگلا درس جو ہوگا ہمارا درس نمبر 118 انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا موضوع ہوگا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. آج ہمارا حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری یعنی کہ 4تھا درس ہے. پہلا درس اس کا ہمارا ہوا حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ, یاد ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ. دوسرا ہمارا اس کا درس ہوا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول. تیسرا ہمارا اس کا درس ہوا ہارون رشید کا واقعہ. اور آج ہمارا اس کا درس ہے فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت, رشید کو نصیحت. آج اس کا مفہوم سمجھ لیں پہلے, پھر درس کی طرف چلتے ہیں.
ہارون رشید نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے، تو آپ نے ان سے فرمایا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو انہوں نے 3 لوگوں کو بلا کے ان سے صلاح مشورہ کیا کہ مجھے اس آزمائش کے لیے چن لیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز، آپ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے ملک میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھیں، جو جوان ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھیں، اور جو چھوٹے ہیں ان کے اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، اور مملکت اسلامیہ کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچا لے گا۔ اب لفظ با لفظ پڑھتے ہیں، آپ قریب ہو جائیے، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ حضرت درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فضائل رحمۃ اللہ علیہ کی ہارون رشید کو نصیحت، آخری درس ہے اس کا، اس کے بعد پھر ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلیں گے اگلی بار۔ ہماری کتاب کا یہ 12واں باب چل رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے 39 ابواب باندھے اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ اور علم اور فقر و سفود کی حقیقت، دوسرے حصے میں صحابہ اور اہل بیت اطہار اور صوفیاء کرام کا ذکر کیا، اور تیسرے حصے میں تصوف کی اصطلاحات بیان کی، اور اس کتاب کو آپ نے 12 کشف الحجابات پہ مشتمل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے۔ دارا شکوہ فرماتے ہیں کہ تصوف اس کے جوڑ کی کوئی کتاب نہیں ہے تصوف میں، یہ مصنف نے بہت سے لطائف اور حقائق اس میں جمع کر دی، یہ ایک کامل مرشد ہے۔ ہارون نے کہا آپ مزید مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا جب عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ، رجا بن حیات اور محمد کعب بن کرزی کو بلا کر کہا، خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے 3 بڑے لوگوں کو جو اس وقت کے دانا لوگ تھے بلا کر مشورہ کیا، کہا میں اس آزمائش میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں اسے آزمائش سمجھتا ہوں اور لوگ اسے نعمت قرار دیتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 197 میں یہ واقعہ خوبصورت پیش کر رہے ہیں ان کا۔ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں لیکن میں اس کو آزمائش سمجھتا ہوں، خلافت کو، حکومت کو آزمائش سمجھتا ہوں۔ تو ان حضرات میں سے ایک نے جواب دیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کو عذاب نہ ہو تو آپ عمر رسیدہ لوگوں کو اپنے باپ کی جگہ، جوان لوگوں کو اپنے بھائی کی طرح سمجھے اور کم عمر لڑکوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے۔ کیا مشورہ دیا انہوں نے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھیں، جو جوان لوگ ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھیں، اور جو کم عمر لوگ ہیں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھیں۔ ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو اپنے باپ، بیٹے یا بھائی کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، اور پوری اسلامی مملکت کو اپنا گھر سمجھیں اور ان میں رہنے والے افراد کو اپنا خاندان سمجھیں۔ کیسا خوبصورت طریقہ آپ نے دیا مملکت اسلامیہ کو چلانے کا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبصورت قول کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں پر بیان کیا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ہارون رشید سے کہا اس لیے آپ بھی اپنے والد کا خیال رکھیں، یعنی کہ وہ اس وقت خلیفہ تھے نا، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بھی اپنے والد کا خیال رکھیں، اپنے بھائی کا خیال رکھیں اور اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ. بعد حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پھر فرمایا، اس کے بعد حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کا خوبصورت چہرہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کا بہترین حق ادا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فضیل بن ایاز نے کیا سبحان کہا اللہ. ہارون رشید سے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کا خوبصورت چہرہ کہیں جہنم میں نہ جلے، اس لیے آپ انصاف کے ساتھ چلیں اور اللہ سے ڈریں، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اس کے بعد ہارون رشید نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے، جیسے وہ پیچھے والے بزرگوں سے پوچھتے آ رہے ہیں۔ تو ان کا جواب سنیں اور حیران رہ جائیں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرے بزرگوں نے تو کہا نا ہاں ہے، تو انہوں نے اتروا دیا اپنے وزیر سے کہہ کے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جو لکھا۔ اور اس کے بعد ہارون نے ان سے کہا، ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مجھ پر قرض ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کروں اور اس میں لگا رہوں۔ خلیفہ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں۔ خلیفہ نے کہا، اے فضیل، میں لوگوں کے قرض کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت فضیل نے جواب دیا، اللہ کے لیے ہر طرح کی حمد محسوس ہے، اس نے مجھے بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، مجھے اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہارون نے انہیں 1000 دینار کی تھیلی پیش کی اور بولا، آپ اس رقم کو ضرورت کے مطابق خرچ کیجیے۔ تو فضیل نے کہا، اے امیر المومنین، میری کی ہوئی نصیحت کوئی نصیحت آپ کے کام نہ آ سکتی۔ جب امیر المومنین نے ان کو 1000 دینار کی تھیلی پیش کی تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ نے فرمایا، امیر المومنین، میری کی ہوئی نصیحت آپ کے کوئی کام نہیں آ سکی، آپ نے یہاں زیادتی کی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا، میں آپ کو نجات دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ مجھے بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب دیا، میں آپ کو نجات دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ زیادتی سبحان نہیں۔ اللہ. یہ سن کر ہارون رشید رونے لگا اور وہاں سے نکل کر باہر آ گیا اور بولا، فضل بن ربیع، حقیقی بادشاہ تو فضیل بن ایاز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو 7 وزیر تھے ان سے کہا کہ حقیقی بادشاہ تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب ان کے دبدبے کی دلیل ہے جو دنیا میں اور اہل دنیا میں انہیں حاصل ہے، کیونکہ دنیا کی تمام تر زینت ان کی نظر میں حقیر ہے اور کوئی وقت نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام طرح کی چیزیں ان کی نظر میں حقیر ہیں اور کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں، سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے، ہارون رشید نے کہا، اور یہی وجہ ہے انہوں نے دنیا داروں کی خاطر تواضع کرنا بھی ترک کر دیا۔ سبحان اللہ. کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بادشاہ آئے یا کوئی وزیر آئے، انہیں نہیں فرق پڑتا، وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آخری جملے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے یہاں بیان کیے گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے مناقب کہیں زیادہ ہیں جو اس میں جہاں پر بیان کیے گئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ باقی آپ فرماتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، سبحان اللہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ. پچھلا جو درس ہوا وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ پچھلے درس کا موضوع اور نام بتائیں، پچھلے درس کا موضوع اور نام بتائیں۔ تو آپ پچھلے درس کا نام تھا موضوع تھا حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہارون رشید کا واقعہ، اور درس کا نمبر تھا 116۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال، دنیا بیماری کا گھر ہے، اس قول کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تشریح کی؟ دنیا بیماری کا گھر ہے، اس قول کی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تشریح کی؟ بالکل جواب درست ہے۔ دنیا ہماری خواہشات زنجیریں ہیں اور ہمارے گناہ ہماری بیڑیاں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ یہ DVD ہے، اس میں 17 سبق ہیں ہمارے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، ہارون رشید نے حج کے موقع پر کتنے بزرگوں سے ملاقات کی؟ ہارون رشید نے
حج کے موقع پہ کتنے بزرگوں سے ملاقات کی؟ جواب بالکل درست ہے، ہارون رشید نے حج کے موقع پر 3 بزرگوں سے ملاقات کی۔ سوال نمبر 4، جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے کیا جواب دیا؟ جی انہوں نے وزیر نے جدو دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا ہارون رشید امیر المومنین تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہندا مینوں اون دے نال کی کام ہے تو انہوں میرے نال کی کام ہے۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ جب ان کے وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا تو اندر سے انہوں نے آواز دی کون؟ تو فرمایا امیر المومنین۔ تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے کیا کام؟ یہ اللہ والوں کو بس اللہ سے کام ہوتا ہے اور کسی سے کام نہیں۔ یہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ 5واں جواب، جب فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ جب ہارون رشید کے ہاتھ سے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ جب فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہارون رشید کے ہاتھ سے لگا تو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ اتنا نرم ہے کہ یہ دوزخ میں نہ جل جائے۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہارون رشید سے کہ اتنا افسوس 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 کہ اتنا نرم و نازک ہاتھ جہنم میں نہ جل جائے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں نے یہاں ایک فاصلے کلام لیا بڑا خوبصورت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، سبحان اللہ، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کم زور سارے۔ سبحان اللہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس امر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ سارے دروازے چھوڑ دے، بس اللہ کا دروازہ مان لے، اللہ کا دروازہ پکڑ لے اور اللہ والوں کا دروازہ پکڑ لے۔ تھانے داروں کا، نمبرداروں کا، ناظموں کا، نائب ناظموں کا تمام دروازے چھوڑ دے، یہ سب دروازے چھوڑ دے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کم زور سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، سبحان اللہ۔ سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں اللہ کے سوا بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ خالق ارض و سماوات کا سہارا لیں، بس وہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہمیں اپنے اور اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی عظمت و توقیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله یا اللہ یا اللہ یا خالق ارض و سماوات، یا رب لم یزل، یا رب لم یزل، یا مالک و مولا خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، ربی انی مغلوب فانتصر واجبر قلبی المنکسرا واجمع شملی المندسرا انک انت الرحمن المقتدر اکفنی یا کافی والعبد المفتقر وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا ان الشرک لظلم عظیم ومن لا یرید ظلما للعباد فقضی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، یہ غوث پاک کی دعا ہے، لا الہ یہ قبول فرما۔
آمین قبول فرما ہمارے آمین یا اللہ یہ قبول فرما ہمارے یا اللہ یہ قبول فرما ہمارے حق میں یا اللہ ہمارے درس کشف محجوب کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے درس کشف محجوب کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما یا اللہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں ہمیں عطا فرما یا اللہ ان کے اوصاف ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنی ذات سے نیاز مندی اور غیروں سے نجات عطا فرما یا اللہ اپنی ذات سے نیاز مندی اور غیروں کی سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ ولیوں کی چوکھٹ سے ہماری وابستگی کو قائم و دائم رکھ یا اللہ ہم حج بیلیوں کی خیر فرما یا اللہ ہم سب بھائیوں کی خیر فرما حجیرینز کی خیر فرما یا اللہ تمام مومنین مومنات کی خیر فرما مسلمین مسلمات کی خیر فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کی بیماریاں دور کر دے یا اللہ ہمارے بزرگوں کی بیماریاں دور کر دے یا اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ ہیں یا اللہ ان کے صحت کلی عطا فرما معمولی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما یا اللہ جو ہیپاٹائٹس اے بی سی شوگر بلڈ پریشر تمام جسمانی روحانی اخلاقی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما یا اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے ایقان میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما یا اللہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما یا اللہ ہم تیری یاد میں لگے رہیں تو اخلاص سے یا اللہ ہم نماز پڑھیں تو اخلاص سے یا اللہ والدین کی خدمت کریں تو اخلاص سے بچوں کی خدمت کریں تو اخلاص سے یا اللہ جو بھی معاملہ کریں اخلاص سے یا اللہ ہمیں سچا اخلاص عطا فرما یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا یا اللہ ہمیں دھوکے سے بچا یا اللہ ہمیں دجل سے بچا یا اللہ ہمیں فریب سے بچا یا اللہ ہمیں فراڈ سے بچا یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی حاضریاں عطا فرما یا اللہ ہمارے جن بچوں نے امتحان دیے یا دینے والے اللہ ان کو کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما یا اللہ تجھے داتا علی حجویری کا واسطہ ان کو کامیابیاں عطا فرما یا اللہ تعالیٰ میٹرک کے امتحان دیے بچوں نے یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما 9 کے بچے دینے والے ہیں یا اللہ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں وہ جھگڑے دور فرما یا اللہ جن گھروں میں اولاد نافرمان ہے ماں باپ کی فرما بردار کر دے جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا اللہ وہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر فرما یا رب العالمین ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما ہم جس کو نیکی کا حکم دیں وہ نیکی پہ لگ جائے یا اللہ جس کو برائی سے روکیں وہ برائی سے رک جائے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما یا اللہ ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرما یا رب العالمین ہمارے جو عزیز قریب ساتھی ہیں حجویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو عہدیدار ہیں جو انتظام کرتے ہیں اللہ سب کو بے شمار برکتیں عطا فرما یا اللہ آصف کیبل والے کو آصف امبرائڈری والے کو کشف ٹی وی کے مالک کو اللہ تمام ہمارے جو ڈامے دل میں سفنے اس معاملے میں ساتھ لگے ہوئے اللہ ان سب کو جو سنتے سناتے ہیں سب کو برکت عطا فرما اس قافلہ حجویریہ کو اللہ تعالیٰ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما ہمارے ساتھیوں کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرما گرمی دھوپ میں اپنی کلاسیں نہ چھوڑیں ڈر نہ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما یا رب العالمین حضرت بلال کے صدقے جب ان کو تپتے ہوئے گرم کولوں پہ لٹایا جاتا تھا ان پتھروں پہ جو کولوں سے بھی زیادہ گرم ہوتے تھے وہ پھر بھی نہیں بھاگتے تھے اے اللہ تعالیٰ یہ بھی گرمی کی تپش سے نہ بھاگے میں بھی نہ بھاگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی کلاس لیتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم یہ اپنا علم سیکھتے رہیں اے اللہ رب العالمین یہ داتا علی کی کشف المحجوب شریف کو سیکھتے رہیں یہ پیر کامل ہے اللہ رب العالمین یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما یا اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما یا اللہ تعالیٰ ہمارے قرض دور فرما یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما یا اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما یا اللہ ہمارے پرویز خان صاحب بڑے دنوں سے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما ان کے پورے گھر میں صحت سلامتی عطا فرما اللہ ہم سب کے گھروں میں صحت سلامتی عطا فرما لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعليه واصحابه ذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.